Assalamu alaikum, sir. وعلیکم السلام. Most of the people preferring Islamic teaching rather than institute teaching and vice versa. But according to me, both are equally important. So how to balance both teaching equally? دیکھیے پریفرنس بھی ہر آدمی کا رائٹ ہے. کوئی اگر مذہبی تعلیم ہی حاصل کرنا چاہے یا صرف مدرسے ہی میں پڑھنا چاہے، اس کے علاوہ کوئی اور ایجوکیشن حاصل کرنا نہیں چاہ رہا ہے، اس کا اپنا پریفرنس ہے. اگر یہی تو اس کا اپنا پریفرنس ہے. جہاں تک بیلنس کا تعلق ہے تو بیلنس اس وقت ہوگا. دیکھیے دین کا کام کیا ہے، مذہب اور دین کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو اس دنیا میں خدا کی اسکیم کیا ہے وہ بتائے. اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک انسان کو خدا سے متعلق کیا رویہ اختیار کرنا ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے دوسرے لوگوں کے متعلق اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے. اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ کون سا طریقہ اختیار کرے جو اس کو جنت کا مستحق بنائے. تو دین کا یہی کام ہے. تو اس اعتبار سے دین ہر انسان کے لیے ایک لازمی تعلیم ہے. دوسری طرف جس ایجوکیشن کو ہم ماڈرن ایجوکیشن کہتے ہیں، اس کا تعلق موجودہ دنیا کے ڈیولپمنٹ سے ہے. موجودہ دنیا میں اکنومی اور معیشت کو ڈیولپ کرنے سے ہے، تو اس کی بھی ضرورت ہے. ہر آدمی ڈیولپڈ سوسائٹی چاہتا ہے. ہر سوسائٹی اپنے لیے فیسیلیٹیز چاہتا ہے، اور یہ فیسیلیٹیز اور اس دنیا میں رہتے ہوئے آج اپنی معیشت کو کوئی شخص یا کوئی گروپ ماڈرن ایجوکیشن کے حصول کے بعد ہی حاصل کر سکتا ہے. تو یہ اسے جاننا چاہیے اور اسے بتانا چاہیے. تو جب ہم دونوں چیزوں کے فنکشن کو سمجھ لیں گے کہ مذہب کا فنکشن کیا ہے اور ماڈرن ایجوکیشن کا فنکشن کیا ہے، تو ہم خود بخود توازن بھی اور بیلنس بھی بنا لیں گے. لیکن جب ہم فنکشن نہیں سمجھیں گے تو پھر توازن بھی نہیں بنے گا. پچھلے زمانے میں عام طور سے مذہبی کی تعلیم کو تعلیم سمجھا جاتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ معیشت کا تعلق براہ راست طور سے ایجوکیشن سے نہیں تھا. ارتھ ویوستھا کا تعلق ڈائریکٹلی ایجوکیشن سے نہیں تھا. اس کا تعلق لینڈ سے، کھیتی باڑی سے تھا، زمین سے، کھیتی باڑی سے. تو وہ تو تب بھی چل رہا تھا. فلسفہ حیات ہمیشہ سے لوگوں کا موضوع بنا رہا ہے، اور مذہب بھی فلسفہ حیات ہی بتاتا ہے. اب ایک فلسفہ حیات وہ ہے جس کی بنیاد ریویلڈ نالج پر نہیں ہے، اور ایک فلسفہ حیات اور فلسفی آف لائف وہ ہے جو ریویلڈ نالج پر بیسڈ کرتا ہے. اور ایسے ہی فلسفی آف لائف کو ریلیجس نالج کہتے ہیں. تو یہ تو ہمیشہ سے انسان کی ضرورت رہی ہے، انسان اس پر غور و فکر کرتا رہا ہے. تو پچھلے زمانے میں صرف مذہبی تعلیم مسلمانوں کے درمیان یا کوئی بھی طبقہ ہو اس میں اسی لیے عام رہی. بعد کے زمانے میں مذہب کی تعلیم کے علاوہ بھی تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی. تو اب تو اس تعلیم کی اہمیت آپ کو بتانا، جب اب بتا دیجئے کہ مذہب کی فنکشننگ کیا ہے، اور جس چیز کو سیکولر ایجوکیشن یا ورلڈلی ایجوکیشن یا ماڈرن ایجوکیشن کہا جاتا ہے، اس کی فنکشننگ کیا ہے. جہاں تک آپ کے کوشچن میں پریفرنس کا تعلق ہے، ورڈ پریفر، تو ہر آدمی کو اختیار ہے وہ جس علم کو پریفر کرے. پریفر کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کے اوپر دوسرے چیز کو ترجیح دینا. تو ہر آدمی کو اختیار ہے. کوئی شخص تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد بھی یہی کہے کہ ہم تو یہی کریں گے، تو اس کی چوائس ہے. وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. اگر کوئی سوسائٹی یہی فیصلہ کر لے، کوئی ملک یہی فیصلہ کر لے، تو اس کا اپنا معاملہ. جیسے ماڈرن سائنس کا جب ڈیولپمنٹ شروع ہوا تو عام طور سے
مسلم ممالک یعنی مسلم کنٹریز کا جو منظرنامہ سامنے ہے تو وہ تو یہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ماڈرن ایجوکیشن کو ریلیجس ایجوکیشن کے مقابلے میں کھڑا کر دیا نمبر ایک، اور ریلیجس ایجوکیشن ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی ترقی رک گئی۔